نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیا نہ کرو، لا تقولوا راعنا، تم رائنا نہ کہا کرو، تو پھر کیا کیا کرو؟ قولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو، اور واسمعوا، ویسے غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ الفاظ کو کہنے سے منع کیا، الٹرنیٹیو لفظ سجیسٹ کیا، اور الٹرنیٹیو بہتر بیہیویئر جو ہے اس کی بھی تجویز دے دی۔ رائنا نہ کہا کرو، یہ کیا ہے؟ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مخالف، آپ کا دشمن ٹولہ، یہود کا ٹولہ، پورے بغض، پوری عداوت، پوری نفرت کے ساتھ مخالفت پہ جم اور ڈٹ کے، ہر طریقے سے مخالف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی اور آپ کی نعوذ باللہ گستاخی آپ کے شان میں کرنے کے مرتکب تھے۔ انہی میں سے ایک کڑی یہود کی یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور رائنا کو ایک اور انداز میں ادا کرتے۔ رائنا کیا تھا؟ اصل میں عربوں میں، عربی کی زبان میں جب آپس میں کچھ لوگوں میں گفتگو یا کانورسیشن کا سلسلہ ہوتا اور ایک کو بات سمجھ میں نہ آتی تو عربوں کا طریقہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن، یا سوری، یا ذرا معذرت ہے پھر بتا دیجئے۔ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کر رہا اور ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس بات کو دہرانے کے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو عربوں کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی ان سے بات کرتا اور ان کو سمجھ میں نہ آتا تو وہ رائنا کہتے، میری رعایت کیجئے اور مجھے رعایت دیجئے، گیو می مارجن، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دہرا دیں۔ اب یہود کا یہ طریقہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ ان کا یہ بڑا پرانا وتیرہ تھا کہ یہ الفاظ کو موڑ توڑ کر کچھ ایسے ادا کرتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ یہ کوئی اور لفظ کہہ رہے ہیں، زیر زبر ان چیزوں کی تبدیلی کے ساتھ ایک غلط معنی کا تصور کریٹ کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کریں اور جو بات آپ نے کہی ہے اس کو دہرا لیں، لیکن رائنا کو عین کی زیر لمبی کر دیتے، رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے۔ جب عین کی زیر لمبی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تجوید پڑھ رہے ہیں نا، اعراب کی اہمیت سمجھ رہے ہیں نا کہ حرکت کو کتنا ادا کرنا ہے۔ جب الف کو لمبا کر دیا جائے
زبر کو لمبا کر دیا جائے تو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جب زیر کو لمبا کیا جائے تو یا کا اضافہ، جب پیش کو لمبا کیا جائے تو وا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ رعینہ کی بجائے رعینہ کہتے تھے تو یا کا اضافہ ہو جاتا تھا اور مطلب میں بہت بڑا فرق ہو جاتا تھا۔ رعینہ کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں یا ہمیں رعایت دیں، رعینہ کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ رائی کہتے ہیں اس شخص کو جو رعیت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، چرواہا جو بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرنے والا، اس کو عربی میں رائی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب وہ رعینہ کہتے تھے تو یہ ایک طریقے کی بدتمیزی تھی، آپ کے خط میں، آپ کی شان میں ایک گستاخانہ انداز تھا جو یہ اپناتے تھے۔ اب جب ان کا یہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کے منہ در منہ گستاخی کے کلمات بولتے تھے تو اللہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ کیا اللہ نے کہا کہ ان کو آگے آنے سے روک دیں؟ اللہ تو واسع علیم ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یہ جو رائنہ کی وجہ سے فتنہ کرتے ہیں، تم رائنہ کے لفظ کو ہی چینج کر دو، آگے سے انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا مطلب ہماری طرف دیکھیں، کہ ہماری طرف دیکھیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اور ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ وہ لفظ جس کی وجہ سے بد اخلاقی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا امکان تھا، تم اس لفظ کو ہی نکال دو، اس کو الٹر کر کے اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ اور ویسے کیا کیا کرو، واسمعوا، پہلے ہی بات کو غور سے سنا کرو، دھیان سے سنا کرو، تاکہ رائی نہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایسے گستاخ یہودیوں کو نکال دو، اور نہ ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گستاخوں کو اپنی محفل سے نکالنے کا حکم دیا کہ آگے سے ان یہودیوں کو محفل میں نہیں آنے دیا جائے گا، آگے سے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے ان یہودیوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے پکڑ پکڑ کے چن چن کے ان یہودیوں کو گستاخ رسول سمجھ کر نکال دیا۔ یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کی وسعت ہے، آپ کی وسعت قلب، آپ کی وسعت نگاہ، کوئی دل میں تنگی نہیں، کوئی نگاہ میں تنگی نہیں، یہ محفلوں کی وسعت نظر آ رہی ہے۔ طریقہ بدل دو، جملے بدل دو، الفاظ بدل دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فیض والی محفلوں میں آنے سے کسی کو نہ روکو، پتہ نہیں کس کا دل بدل جائے گا۔ یہ ہے دعوت اور تبلیغ کا طریقہ۔ آج فرقہ واریت کی روح میں، مسلک پرستی کی جواز میں، محفلوں میں لوگوں کو آنے سے روک دیا جاتا ہے، اور محفلوں میں کہاں، مسجدوں میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نگاہوں کی وسعتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچائے، اور ان نمونوں کو اپنی دعوت میں اپنے لیے بہت رہنما اصول بنا کے اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا رائنہ نہ کہو۔ اور ایک اور عمومی سا پیغام جو یہاں سے ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران اعراب کو، تجوید کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی اہمیت آج پھر مل رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا نا علی قلبی کا، کہ اگر حروف کو صحیح مخارج سے ادا نہیں کیا جاتا، حروف کو صحیح صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، تو زمین آسمان کا فرق مطلب اور معانی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے، اگر اعراب کو اور حرکات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا تو معنی میں کتنا فرق پڑ جائے۔ اس لیے قرآن کو صحیح لب و لہجے سے پڑھنا ضروری ہے، تجوید کو سیکھ کے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ تجوید کی اہمیت ہے جو ان مختلف آیات سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح تلفظ سے تجوید کے قواعد اور ضوابط سمجھ کر تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور ویسے کیا کیا کرو، بات کو توجہ سے سنا کرو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ذو الفضل العظیم ہے، تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہم تو سے نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگتے ہیں، نعمتوں کے مشکل حساب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، اپنا فضل اپنا کرم فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن کے محروموں کو قرآن کا تعلق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے ہمیں اپنا بنا لے، اپنے رنگ میں رنگ لے، اپنے کام کا بنا لے، اپنے کام میں لگا لے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے ہمیں تعلق بالقرآن میں استقامت عطا فرما، پختگی اور ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اس کا علم، اس کا فہم، اور پھر اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرما رہا ہے ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علوم القرآن، تفسیر القرآن اور قرآن کے علم کے حوالے سے ایک تصور جسے عقیدہ نسخ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ نسخ، منسوخ ہماری اردو کا بھی لفظ، اور نسخہ کا مطلب ہے کسی چیز کو منسوخ کر دینا، کینسل کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، نکال دینا۔ عقیدہ نسخ کیا ہے؟ علوم القرآن کے لیے منسوخ کا تصور سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس حوالے سے بتا رہی ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک سٹنگ میں یک لخت نازل نہیں ہوا تھا۔ 23 سال کے دورانیے میں آہستہ آہستہ گاہے بگاہے نازل ہوا، اور اس کے آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہونے کی وجہ سے یہ یہود اور اہل کتاب جن کا تذکرہ اور جن کے رویے یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، وہ ایک شکل میں اعتراض کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور وہ یہ نکتہ چینی کرتے تھے کہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی پوری کتاب ایک ہی دفعہ نازل کرتا، یہ اللہ کا نعوذ باللہ کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے، اس لیے درجہ بدرجہ گاہے بگاہے اترتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے یہ آیت میں بتا دیا کہ قرآن کے احکامات یک مشت نازل نہیں ہوئے، قرآن کے احکامات بتدریج کیوں نازل ہوئے، اور پھر ابتدا والے احکامات کو منسوخ کیوں کیا گیا۔ اصل میں ہم جانتے ہیں
کہ عرب معاشرہ وہ معاشرہ تھا جس میں جہالت پورے عروج پر، جہالت، لا علمی، کفر، شرک، بت پرستی، الحاد، نافرمانیاں پورے عروج پر، شدید طور پر اخلاقی اور ایتھیکلی یہ معاشرہ تنزل کا شکار تھا، اور ایسی ایسی برائیاں، ایسے ایسے گناہ اس معاشرے میں راسخ تھے، ان کے اندر رچے بسے ہوئے تھے کہ ان کو ایک ہی دفعہ نکالنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسی ایسی چیزیں اس معاشرے کے اندر راسخ تھیں اور رچ بس گئی ہوئی تھی اس معاشرے کے اندر کہ ان کو ون فائن مارننگ ایریڈیکیٹ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے اس معاشرے میں زنا، سود، شراب، ان چیزوں کی ایسی لت تھی کہ ایک ہی دن ایک حکم آتا کہ شراب حرام ہے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا، وہ لوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، ایسے رسیا، ایسے عادی، ایسے غلام تھے ان چیزوں کے کہ ایک ہی دفعہ ان کو نکالنا ممکن نہیں۔ اس لیے احکامات درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آئے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک شخص اگر ہیروئن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز کی ایڈکشن، اس کو نشے کی عادی ہو جاتا ہے، تو ایک نشے کے عادی شخص کو ایک ہی دن پکڑ کے نشے سے روک کے کیا علاج ممکن ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو نارکوٹک سینٹرز میں، نشے کے کنٹرول کے سینٹر میں داخل کیا جاتا ہے، اس کی ماحول، اس کی صحبت کو بدلا جاتا ہے، وہاں اس کی دوائی کو، نشے والی دوائی کو آہستہ آہستہ گھٹایا جاتا ہے، دوسری چیزیں اس کو الٹرنیٹیولی دی جاتی ہیں، اور پھر سلولی اسٹیڈلی اس کے نشے کو اس کی زندگی سے نکالا جاتا ہے۔ ایک ہی دن پکڑ کے اس کو نشے سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ بچ ہی نہیں پائے گا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ تو یہی حال اس معاشرے کا تھا، کچھ چیزیں ان کی گھٹی میں داخل ہو چکی تھیں، تو ان کو ایک دن اکھاڑ کے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے قرآن میں وہ احکامات درجہ بدرجہ بتدریج آئے۔ پہلے ایک ابتدائی حکم آتا تھا، وہ ذرا نرم نوعیت کا ہوتا تھا، ناپسندیدگی اور کراہت اس چیز کی تاکہ وہ ان کے ذہن ہلیں، پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس کے بعد اگلا۔ اور ہوتا کیا تھا، ابتدائی حکم آنے کے بعد جو اگلا حکم تھا اس کے ذریعے پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا، اور یوں آہستہ آہستہ اس معاشرے میں سے ان حرام چیزوں کو نکالا گیا، ان کو خارج کیا گیا، ان کی تربیت، ان کی تزکیہ کی گئی اور ان کی ایریڈیکیشن۔ میں آپ کو مختلف مثالوں سے بات سمجھاتی ہوں۔ حلال، حرام احکامات کے حوالے سے بتدریج احکامات آئے، اور ان میں سے بہت سے ہم قرآن میں پڑھتے چلے جائیں گے، میں نشاندہی بھی کرتی جاؤں گی۔ مثلاً روزوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ہر مہینے کے ایام بیس 13، 14، 15 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اب جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو پھر پہلے روزوں کا حکم دیا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ کی آیات میں حکم دیا گیا، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 20 میں یہ حکم دیا گیا۔ اب اس وقت جب یہ حکم دے دیا گیا تو چونکہ وہ لوگ تو پہلے روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، تو پہلے سال جب ان کو حکم دیا گیا وہاں پہ ان کو آپشن دے دی گئی، چاہے تو تم روزہ رکھ لو، چاہے تم فدیہ دے دو، اور ویسے کہہ دیا گیا وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ویسے اگر روزہ ہی رکھ لو نا تو تمہارے لیے بہتر۔ تو پہلا حکم جب روزوں کے حوالے سے آیا تو ان کو چھوٹ دی گئی، چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو فدیہ دو، ویسے روزہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ دنوں کے رمضان کے روزے رکھے، کچھ لوگوں نے رکھے، کچھ دنوں کے رکھے، اور ان کو یہ ریالٹی چیک ملا کہ روزہ رکھنے سے کوئی مشقت نہیں ہے اور کچھ نہیں ہوگا، تو پھر فائنل حکم اگلے سال آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں نوشن نشانیاں اور اس میں ہدایت کے نمونے نازل ہوئے، تو تم کیا کرو، فمن کان منکم، جو اس مہینے کو پائے گا، فمن شہد منکم الشہر، فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جو آگے سے اب اس حکم آنے کے بعد اس مہینے کو پائے گا فَلْيَصُمْ، اب وہ روزہ رکھے گا۔ پھر کیٹیگوریکل حکم آ گیا کہ اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ دو کیفیتیں قرآن میں اور باقی کیفیتیں حدیث سے بتا دی۔ تو گویا روزے رمضان کے مہینے کے ایک دم سے فرض نہیں کیے گئے، پہلے 13، 14، 15، پھر ہجرت کے بعد رمضان کے مہینے میں آپشن چاہے تو رکھو چاہے تو فدیہ دو، اور پھر ختمی حکم فَلْيَصُمْ، اب روزے رکھو۔ یہ آیت آنے کے بعد جو پچھلی آیت تھی جس میں آپشن تھی چاہے تو رکھو چاہے تو چھوڑو، وہ آیت منسوخ ہے۔ فدیے کی اجازت صرف بیماروں کو دی گئی۔ پھر تو گویا یہ آیت پچھلی آیت اگلی آیت کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، یہی عقیدہ نسخ ہے۔ اسی طرح اگر ہم شراب کے حوالے سے دیکھیں تو شراب اس معاشرے کی گھٹی میں تھی، اس معاشرے کی، اور بہت عام تھی، بہت رسیاں تھی، بہت عادی تھے، تو اس لیے شراب کے احکامات جو ہیں وہ بھی بتدریج آئے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں حکم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہا اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا، یہ صرف ایک ڈس لائک، ایک ناپسندیدگی اور ترجیحاً اس کو ترک کرنے کا پیغام تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے اگلا حکم دے دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں ہوگے نماز کے قریب نہ جانا۔ پہلا حکم آیا تھا نماز، وہ شراب پلائی جا رہی، سورہ نساء کا حکم آیا کہ اب نشے میں نماز نہیں پڑھو گے، یہ دوسرا حکم تھا۔ دوسرا حکم آنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 منسوخ ہو گئی۔ پھر فائنل اور ختمی حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آئے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور آستانے یہ گندے شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرو، ایبسٹیننس، تاکہ تمہیں فلاح حاصل۔ یہ فائنل حتمی حکم تھا شراب کی حرمت کا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے نازل ہونے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 قرآن میں ہیں، ابھی بھی لکھی جاتی ہیں، کتابت بھی ہے، حفظ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تراویح میں بھی ہے، نمازوں میں بھی ہے، سماعتوں میں بھی ہے، لیکن اس سے اب شریعت کا حکم ڈرائیو اور اخذ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ منسوخ ہے۔ یہ ہے عقیدہ نسخ، اور اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ منسوخ شدہ آیات کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ قرآن میں ہیں تو صحیح، لیکن ان سے شریعت کا حکم نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح سود کے احکامات، سود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا، وہ معاشرہ جس کے اندر سود بہت زیادہ داخل تھا، ہر شخص سود کا گروی، تو اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اے لوگو جو تم سود لیتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ یہ کیا تھا؟ ناپسندیدگی، کراہٹ، ڈس لائک، ڈس اپروول۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 130 اور 131، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ بھی حرام نہیں تھا، لیکن لا، ڈونٹ۔ اس کے بعد پھر واضح طور پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279، پھر اللہ نے واضح حکم دے دیا، حرم الربا، ربا حرام ہے، سود حرام ہے۔
اور اللہ نے اناؤنس کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ لوگوں اللہ کا تقوی کرو، ایمان لانے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو تمہارا سود بچا نا اس کو چھوڑ دو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سورہ روم اور سورہ آل عمران کی آیت قرآن میں ہے، ہم پڑھیں گے، کاتبین لکھیں گے، پرنٹ ہوگی، حافظ یاد کریں گے، تراویح والے تراویح میں تلاوت کریں گے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ اب منسوخ ہے. حتمی حکم سورہ بقرہ میں سود کا آنے کے بعد یہ ابتدائی دونوں احکامات منسوخ ہیں. ان کو پکڑ کے شریعت کا حکم سود یا شراب کے حوالے سے یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات شریعت کے احکامات کو بدلنے، نرم دین دینے کے تصور رکھنے والے کچھ لوگ ابتدائی آیات کو کوٹ کریں گے، ابتدائی آیات اور احکامات والی آیات کو کوٹ کریں گے اور حوالہ دیں گے. اور شاید وہ لوگ جو منسوخ کے تصور سے ناواقف ہیں وہ جائیں گے، وہ قرآن کھولیں گے اور دیکھیں گے یہ تو ہے. تو آج میں جس محفل میں گئی تھی وہ کہاں سے کہتی ہیں کہ شراب حرام ہے یا سود حرام ہے؟ یہ تو یہاں پہ حرمت کے الفاظ ہی نہیں ہیں، اور یہ جو مجھے بتا رہے ہیں انٹرنیٹ والا یہ شے ٹھیک بتا رہے نہیں. یہی سمجھانا ضروری ہے کہ وہ آیتیں قرآن میں تو ہوں گی لیکن عقیدہ نص کے حوالے سے وہ منسوخ ہیں، ان سے شریعت کے احکامات کو اخذ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ گاہے بگاہے منسوخ شدہ آیات کی نشاندہی میں اپنے قرآن کی اس تعلیم کے سفر میں کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں عقیدہ نص کی نشاندہی ہوتی رہے. اس کے حوالے سے اور بھی اگر آیات میں بتاتی چلوں، آگے چل کے بات ہوگی. زنا کی سزا کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ابتدائی سزا جو بتائی گئی تھی کہ ان خواتین کو جو زنا کی مرتکب ہوتی ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا اور موت کے وقت تک قید کیا جائے گا. تو ڈیتھ ڈیوٹی کا حکم تھا، لیکن پھر جب سورہ نور میں کوڑوں کی اور احکامات حدود کے آ گئے تو پھر وہ آیت کیا ہوئی؟ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 جو ہے وہ منسوخ ٹھہر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ نسخ کا تصور بتایا، ما ننسخ من آیات، کہ کچھ آیات کو قرآن میں رہنے کے باوجود منسوخ کر دیا جاتا ہے. اور پھر او ننسیہا، کچھ آیات کو نازل کرنے کے بعد وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنے کے بعد اللہ کے حکم سے کچھ آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظوں سے بھلا دے. ننسیہا، نسیان کہتے ہیں بھلا دینے کو. کچھ آپ کو بھلا دی گئی، یعنی نازل ہوئیں، وحی کے ذریعے بھیجی گئیں، نازل کی گئیں، آپ کے حافظے میں ڈالی گئیں، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو آپ کے حافظے سے محو کر کے مٹا کے آپ کو بھلا دیا. یہ نسیان والی آیات بھی موجود. اور اس کے لیے میں نے پیچھے آپ کو کہا تھا کہ اس مثال کا میں حوالہ آپ کو پھر شاید آگے دوں گی، جو ہم نے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں وہ مثال پڑھی نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ مچھر یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. گویا اللہ نے قرآن میں کہیں مچھر کی مثال بیان کی، اور عین ممکن ہے کہ مچھر کی حقیقت کو بیان کرنے یا اس کی تمثیل کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہو، لیکن بعد میں اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محو کر دیا گیا ہو، کیونکہ اب قرآن میں مچھر کا تذکرہ موجود نہیں ہے. تو یہ ننسیہا کے جواز میں یہ آیت موجود ہے. اسی طرح آیت رجم، شریعت میں اگر ایک شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرتے ہیں اور رجم کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر شریعت میں اس کی سزا اور اس کا قانون اور حد جو ہے وہ رجم ہے، ان کو سنسار کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجم کی آیت نازل ہوئی، ہم نے آیت رجم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، آپ نے سنائی، لیکن پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محو کر دیا گیا. اب آیت رجم قرآن میں موجود نہیں ہے.
لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حافظے سے مٹائے جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شادی شدہ مرد اور عورت کو جب بھی رجم کی سزا زنا کی سزا دی گئی ان کو رجم ہی کیا گیا. تو یہ ہے ننسخ، منسوخ کرنا، او ننسیہا، بھلا دینے کا تصور. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی آیات لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گہرائی سے قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 108، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے؟ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بہت زیادہ کرتی تھی نا، خاص طور پہ پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم. تو بار بار اپنے رب سے پوچھو نا وہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صحیح ڈیٹیلز بتاؤ، ہمیں کچھ شبہ ہو گیا ہے. تو یہ بیکار لا یعنی سوال جو ہیں ضد برائے ضد اور ڈھٹائی برائے ڈھٹائی پر کیے جانے والے سوالوں کی نفی کی جا رہی. کیا شریعت سوالوں کو پسند نہیں کرتی؟ یاد رکھیے گا سوال بذات خود ناپسندیدہ نہیں ہے. ٹو کویسچن دنیاوی علوم میں یا شریعت کے دین کی تعلیم کی محفلوں میں سوال کرنا بذات خود ناپسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر سوال کرنے والا فتنے کی نیت سے کرتا ہے یا بگاڑ کی نیت سے کرتا ہے اور یا محفل میں خلل ڈالنے کی نیت سے، ڈسٹربنس یا ڈسٹریکشن کی نیت سے کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے. یا ذرا اپنے استاد کے علم کو چیک کر کے اس کے لیے گستاخی کی نیت سے کرتا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر سوال کا مقصد اپنے علم کا اضافہ یا اپنے عمل کی اصلاح تو پھر وہ سوال پسندیدہ بھی ہے، بشرطے کہ وہ ادب کے دائرے کے اندر کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کی طرح ڈھٹائی اور ضد پر مبنی سوال کرو گے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدلا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 109 اور 110 سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حاسدوں سے نمٹنے کا طریقہ، کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص اس سے حسد کرتا ہے، کوئی اللہ کی نعمتوں کی کثرت کی بنیاد پر کوئی اس سے جیلس ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے اس کی نعمت کی بنیاد پر، تو اس حاسد سے معاملہ کیا کیا جائے گا؟ اصل میں یہ نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس سے کوئی بہتر نسخہ ہو سکتا ہے جو اللہ اپنے حبیب کو سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر کیسے حاسدوں کے خلاف؟ وہ یہود جن کو دوسرے خاندان کی لڑی میں نبوت کے منتقل ہونے پر حسد آ گیا اور اس پر یہ جیلس ہو گئے تھے کہ بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا. اس سے بڑا حاسد گروہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے ظالم، اس سے جابر، اس سے بڑے حاسد کوئی ہو نہیں سکتے جتنے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. حسد ہی تو تھا کہ کبھی اس حسد کی آگ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرا کر آپ کے قتل کی سازش، کبھی زہر آلود گوشت کھلا کر آپ کے قتل کی سازش، کبھی آپ کا منہ مبارک لے کر آپ پر جادو کرنے کی سازش. تو یہ تو وہ حاسد تھے جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے. تو ایسے بدترین حاسدوں کے حسد سے نپٹنے کا طریقہ
اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے کیا ہے کہ اگر تم محسوس کرو یا کوئی تمہیں بتائے کہ فلاں تم سے حسد کرتا ہے تو کیا کرو؟ عموماً لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، لڑائی جھگڑا شکوہ شکایت۔ عموماً اگر پتہ چلے کہ فلاں مجھ سے جیلس ہے اور فلاں میری فلاں نعمت سے جلتی ہے تو خفگی ناراضگی شکوہ شکایت لڑائی جھگڑا ہی تو ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں پتہ چلے کہ کوئی تم سے حسد کر رہا ہے تو کیا کرو؟ پڑھیں فَاعْفُو، اسے معاف کر دو۔ حاسد کہ حسد کا احساس ہوتے ہی نہ شکوہ کرو نہ شکایت کرو نہ خفگی نہ ناراضگی نہ جھگڑا نہ فساد۔ فَاعْفُو، اسے معاف کر دو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، عفواً قدیر ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث سکھاتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ معاف کرے۔ اور پھر حاسد کو معاف کیوں کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حاسد جو ہوتا ہے نا وہ بیمار ذہن کا شخص ہوتا ہے، مینٹلی سک، بیماری ذہن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے امتحان گاہ میں نعمتیں ایکول تقسیم نہیں کی۔ وہ ذہنی طور پر بیمار اللہ کی غیر مساوی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو گھر بڑا دے دیا، اس کو چھوٹا دے دیا، بس اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں اور جل رہا ہے کڑ رہا ہے۔ یہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ مریضوں کے ساتھ انسان کیا تعلق کرتے ہیں؟ اگر مریض ذرا بد زبانی کرے یا مزید چڑچڑا ہو جائے یا مریض بد زبانی کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور بچہ بخار میں تپرا ہوتا ہے اور وہ چڑچڑا ہوتا ہے اور وہ روتا ہے اور وہ ضد کرتا ہے اور وہ شاؤٹ کرتا ہے تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خود بڑی تکلیف میں ہے، یہ تو خود بڑی مشقت میں ہے۔ کوئی بوڑھا مریض ہوتا ہے اور وہ چڑچڑے ہوتے ہیں اور وہ سنیپ بیک کرتے ہیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہ کہو، یہ تو خود بیچارے بیماری میں ہے، یہ خود تکلیف میں ہے، خود مشکل میں ہے۔ ہم بیماروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا، اگر وہ لڑیں بھی جھگڑا بھی کریں شکوہ شکایت بھی کریں تو ہم کہتے ہیں اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایسے ہیں نا جسمانی بیماروں کو ان کی بد اخلاقی، ان کی بد زبانی، ان کے چڑچڑے پن پر عموماً معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، اس کو بھی معاف کر دیں۔ فَاعْفُو، اس کو معاف کر دو۔ ارے جل کے مرنے دو اپنے آگ میں، حسد کی آگ میں خود ہی جل مرے، تم اس کو معاف کر دو۔ پھر معاف کرنے کے بعد کیا کرو؟ میں نے فرمایا وَاصْفَحُوا، کیا کرو؟ درگزر کر دو، جسٹ اگنور، جسٹ ڈونٹ بادر، اس پہ پریشان ہی نہ ہو، اس پہ اپسیٹ ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے جادو کی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا حاسد، کوئی بڑے سے بڑا ظالم، تکلیف اس کے حکم سے نہیں آتی ہے، کسی حاسد کے شر، کسی حاسد کے فتنے سے نہیں۔ تکلیف کیسے آتی ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اس کے حسد کی فکر نہ کرو، پرواہ نہ کرو، جسٹ اگنور، معاف کرو، اگنور کرو۔ اور کیا کرو؟ کب تک کریں یہ دو کام؟ یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، اس کو نعمت دے دے یا تمہیں اس کے شر سے بچا لے۔ اور کیا کرو؟ مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، کرنے کے کام۔ حسد تم سے جل رہا ہے کوڑ رہا ہے، اس کے حسد کی فکر نہ کرو، اس کو معاف کر دو، اس کو اگنور کر دو جب تک اللہ کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا۔ اور تم کیا کرو؟ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، اللہ سے حاجت روائی کرو، اللہ کے آگے جھولی پہنچاؤ، اس کے شر سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھو، نماز کے بعد کے مسنون اذکار کو اپناؤ۔ انشاءاللہ یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے اذکار، یہ تمہاری تلاوتیں، یہ تمہارا ذکر الہی تمہیں سکینہ بھی دے گا اور انشاءاللہ یہ حفاظت کے حصار بھی دے گا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور کیا کرو؟ آتوا الزکاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری اور جو بھی نہیں اتری۔
اللہ کی راہ میں للہ فی اللہ خرچ کرو. یہ صدقات جو تم اللہ کی راہ میں کرو گے، اس حاسد کے شر سے جو فتنہ آنا ہے انشاءاللہ یہ صدقات ان کو دور کرنے اور ان کو ٹالنے بھگانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور یہ یاد رکھنا، جو تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. بہت خوبصورت طریقہ بتایا گیا حاسدوں سے نمٹنے اور حاسدوں کے ساتھ رویہ اپنانے کا. آیت نمبر 111. ان کا کہنا ہے، کن کا؟ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے طریقے اور خود ساختہ من گھڑت تصورات سمجھائے اور ان کی نفی کی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور عملاً نیک روش پر چلے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کے من گھڑت تصورات ہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر، ہمارا دین جو ہے یہی راہ نجات اور جنت کے حصول کا طریقہ ہے، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور عیسائی باطل پر ہیں. یہ رویے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہیں، لیکن کیا آج ہمارے فرقوں کا بھی یہی طریقہ نہیں ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پاس کچھ نہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پاس کچھ نہیں، مقلد کہتے ہیں کہ غیر مقلد درست نہیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ مقلد درست نہیں. تو یہ تصورات تو آج کے بھی فرقوں میں، دھڑوں میں، مسلکوں میں، ہر جگہ آج بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اللہ نے ان تمام فرقہ واریت کا جواب دے دیا. سب کتاب پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اختلافات جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. فرقہ واریت سے بچنے کے لیے، حق گروہ میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا کریں. کہا کریں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ مجھے اس ایک گروہ میں شامل کر دے جس پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے. مجھے پتہ نہیں کون سا گروہ ٹھیک، مجھے پتہ نہیں کون سا فرقہ ٹھیک، مجھے پتہ نہیں کون سا مسلک اور کون سا دھڑا حق پر ہے. اللہ میں چاہتا ہوں میں اس ایک حق ٹولے میں پہنچ جاؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام ہیں. اللہ دین کی پہچان عطا فرما، فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اسی فرقہ واریت کے حوالے سے آگے آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے بڑا گناہگار ظالم کون ہے، مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت خانوں میں، معبدوں میں، مسجدوں میں اللہ کے نام سے روکے گا اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو جائے. ایسے لوگ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو مسجدوں کی آباد کاریوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں کے میں قدم بھی نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا اس دور میں تو مشرکین مکہ مخاطب ہیں. مشرکین مکہ مسلمانوں کو حرم میں آنے سے روکتے تھے، عمروں سے روکتے تھے، حج سے روکتے تھے، طواف سے روکتے تھے، حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے، وہاں نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے. تو مخاطب تو اس دور کے مشرکین مکہ ہیں.
اور ان کو وعید اور ان کی سزا بتائی گئی کہ یہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا مجاور کہتے ہیں، اپنے آپ کو حاجیوں کا خادم کہتے ہیں، لیکن ان کے رویے ایسے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہے کہ حرم کے قریب بھی نہ جائیں، اور پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی۔ لیکن یہ پیغام ہر دور کے لیے ہے۔ آج فرقہ واریت کی نفرتوں میں آ کر مسجدوں کو غیر آباد کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلک کی مسجد دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دی جاتی، ایک گروہ ایک فرقے کی مسجد دوسری مسجد کے مخالف ایک محاذ اور ایک قلعہ بنا کے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہی تو ہے مسجدوں کو بے آباد کرنے کا طریقہ۔ مسجدوں میں خون بہایا جا رہا ہے، فرقوں کے نام پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی۔ مجھے اپنا ذاتی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کئی دفعہ اپنی زندگی کے تجربات بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک دورہ قرآن میں ایک خاتون دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی تھیں، اور ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی کہ آپ، میرے سسر بہت بوڑھے ہیں، ضعیف اور کمزور ہیں، اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کچھ، تو آپ سے بہت دعا کروانی تھی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ زخمی ہیں اور کچھ ہڈیاں بھی فریکچر ہو گئی ہیں، تو میں نے پوچھا کیا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہوا تو حادثہ ہی، لیکن ایک عجیب نوعیت کا حادثہ ہے۔ اور وہ حادثہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ میرے سسر جو ہے وہ 5 وقت کے مسجد کے نمازی ہیں، اور کبھی نہیں ان کی زندگی میں ان کی باجماعت نماز مسجد کی چھٹی۔ تو کہتے کچھ دن پہلے وہ بازار میں گئے ہوئے تھے کسی کام سے، کاروبار کے غرض سے، تو نماز کا وقت ہوا، تو جو مسجد ان کو راستے میں ملی وہاں پہ جماعت کھڑی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ ہیں نا، آمین اونچی کہنا، آمین آہستہ کہنا، آمین بالجہر، یہ تصورات ہیں مختلف فرقوں کے۔ کچھ فرقے آمین اونچی کہتے ہیں اور کچھ دل میں کہہ دیتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، کچھ نیچے باندھتے ہیں۔ بس یہی اس مسلک کی مسجد میں ان سے کچھ اختلاف تھا۔ اب نماز کے دوران کہتی ہیں کہ انہوں نے اونچی آواز میں آمین کہہ دیا، آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہا۔ کہتے ہیں کہ جب نماز امام نے سلام پھیرا اور نماز مکمل ہوئی، تو 2 3 4 اونچے بڑے طاقتور سے نوجوان وہ بارش آئے، اور کہتے ہیں کہ میرے سسر سے انہوں نے پوچھا کہ وہاں پہ 2 3 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ میں سے اونچی آواز میں آمین کس نے کہا تھا؟ بڑے غصے کی حالت میں کہ کس نے اونچی آواز میں آمین کہا تھا؟ تو کہتے ہیں میرے سسر نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا۔ تو کہتے کہ انہوں نے اتنی بدتمیزی اور بد زمانی کی اور اتنی بد اخلاقی سے پیش اور گالی گلوچ کی، اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سسر کو اٹھایا ان تینوں نے اور اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا گلی میں، اور وہ جو انہوں نے گلی میں اس بزرگ کو پھینکا، گرنے کی وجہ سے ان کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں اور وہ زخمی بھی ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ مجھے بتائیں کسی ایک مسجد میں جانے کے بعد اگر کسی شخص کا مسجد والے یہ حال کریں گے تو کیا وہ اس مسجد میں باہر دوبارہ گھسے گا؟ یہ مسجدوں کی آباد کاری ہو رہی ہے کہ مسجدوں کے صفوں میں اضافے اور مسجدوں کے نمازیوں کو دعوت دینے کا طریقہ ہے یا آئے والوں کو بھگانے کا طریقہ ہے؟ یہ ہے وہ فرقہ واریت، اور یہ ہے وہ مسلک پرستی، اور یہ ہے تقلید کے نام پہ دھڑے بنانا، جو ہمارے مسلمانوں کو صرف کمزور اور غیر متحد نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا سارا وقت اور صلاحیتیں ان منفی اور شیطانی کاموں کی طرف لگا رہے۔ اللہ ہمیں اس فرقہ واریت کی حقیقت کو سمجھنے، اس کو کراہت سے اس سے بچنے اور اجتناب کرنے، اور اپنا نام نحن لہ مسلمون شکر سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام پر جمنے اور اللہ موت کے وقت اسلام ہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کون ہیں؟ نحن لہ، آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ اللہ خاتمہ بالاسلام فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ آیت نمبر 115،
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے، جس ڈائریکشن اور سمت کی طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی تمہیں اسی سمت پہ مل جائے گی. یہ کیا ہے؟ اس آیت کے پس منظر میں دو واقعات. ایک واقعہ تو صحابہ کرام کا ایک گروہ، ایک لشکر تھا، وہ سفر کر رہے تھے اور انجانے علاقے میں اندھیری رات کا وقت تھا. جب پڑاؤ کیا تو چونکہ سورج بھی غروب ہو چکا تھا، ان کو سمت اور ڈائریکشن کا تعین نہیں ہوا. اب انہوں نے چونکہ اپنی رات کی نماز ادا کرنی تھی، تو اپنے سفر کے دوران جس کو جس سمت کے مطابق قبلے کی ڈائریکشن کا تعین درست لگا، ہر اس شخص نے اپنے اسی سمت پر اپنی نماز ادا کر لی. اور نماز ادا کرنے کے بعد جس سمت پر جس نے نماز ادا کی تھی، وہاں پر انہوں نے کوئی چیز بھی ڈائریکشن کے نشاندہی کے لیے مقرر کر دی. اب جب صبح ہوئی اور صبح ہونے پر جب سورج طلوع ہوا اور صحیح ڈائریکشن اور سمت کا پتہ چلا کہ یہ مشرق یہ ہے اور مغرب وہ ہے اور یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے، اور قبلے کے تعین کی حقیقت سمجھ میں آئی، تو بہت سے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے نماز غلط سمت یا رخ پر ادا کی تھی. پھر ان کو تردد، ان کو پریشانی ہوئی. تو ان صحابہ اکرام کو جنہوں نے حتی الامکان کوشش اور اپنے پورے اخلاص کی بنیاد پر قبلے کا تعین کر کے نماز ادا کی تھی اور دانستہ غلط قبلہ نہیں اپنایا تھا، جب ان کو پریشانی لاحق ہوئی تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم نے جس طرف بھی سمت کر لی اللہ کی رضا تمہاری شامل خالق. ایک تو ان صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے، ان کی نمازوں کی قدردانی کے لیے، اور دوسرا حیات طیبہ کا واقعہ بخاری میں بھی مذکور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے اور آپ اپنی اونٹنی اور ناقہ پر سوار تھے، اور آپ سواری پر نماز ادا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ سفر کے دوران، بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ سواری کو روکتے تھے، سواری سے اترتے تھے اور فرض رکعتوں کو زمین پر ادا کرتے تھے. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض رکعتیں تو حتی الامکان زمین پر ادا ہوتی تھیں، سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نفل نماز ادا کرتے تھے. سفر کے دوران سفر گزارنے کا کتنا خوبصورت اور احسن سا طریقہ کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور نماز کی سنت رکعتیں یا نفل نماز اپنے سفر پر اپنی سواری پر ادا کرتے تھے. تو راوی فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سفر کے دوران اونٹنی کا رخ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، جیسے رستہ چلتا ہے سفر کے دوران اونٹنی کی سمت چینج ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کا تعین ممکن نہیں تھا. قبلہ شروع میں تھا لیکن اونٹنی دوسری طرف چلتی تھی شاہراہ پر، تو قبلے کا تعین چینج ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے اور تردد کا شکار تھے کہ میں نفل اور سنت رکعتیں تو پڑھ رہا ہوں لیکن قبلہ متعین نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی اس نماز پر جو سواری پر تھی اور قبلہ ممکن نہیں تھا اس کا تعین، آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سواری پر ہوں اور قبلہ بدلتا بھی رہے آپ کی ڈائریکشن، تو پھر اللہ ہر سمت میں موجود ہے. کچھ اصول ملتے ہیں اس آیت سے اور حیات طیبہ کے اس واقعے سے. سفر گزارنے کا کتنا خوبصورت سا طریقہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے سفر گزارنے کا. آج عموماً سفر کیسے گزارا جاتا ہے؟ یا تو کھڑکی سے باہر جھانک کر، کھڑکی سے باہر جھانکا کریں، اپنے پاکستان کی زرخیز زمین کو دیکھیں،
لہلہاتی کھیتیوں کو دیکھیں اور وہ فیکٹریاں جن کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے ان فیکٹریوں کو بھی دیکھیں اور اپنے ملک کی سلامتی کی دعائیں بھی کریں، لیکن سارا وقت کھڑکی سے باہر جھانک کر تو نہیں، اور یہاں موبائلز پہ وقت گزر جاتا ہے، اور یا پھر اگر کسی بڑی سی کمفرٹیبل لگژری لائنر میں کسی کوچ پہ سفر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے بڑے اہتمام سے سفر کی دعا پڑھائی جاتی ہے اور پھر بس ہوسٹس ہیڈ فون لے کر فوراً ہی حاضر ہو جاتی ہے، مسکراتے ہوئے آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ اس کا وہ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کے ہیڈ فونز ہے، اگر آپ اس کو لگا لیں گی تو ہمارے ٹی وی کی سہولیات سے آپ بہت فائدہ اٹھائیں گی، امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرے گا۔ مجھے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ وہ بس ہوسٹس اس مسافر کو آ کے کہہ رہی ہوتی ہے یہ شیطانی آلہ لے لیں، امید ہے آپ کا سفر شیطان کی پیروی میں گزرے گا، اور یقین ہے کہ آپ نفل، آپ سنت رکعتیں پڑھنے سے ضرور رکی رکھیں گی۔ ہماری سواریوں کے بھی یہی حالات اور ہمارے ماحول کا بھی یہی حال۔ بہت خوبصورت سی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی، اللہ ہمیں یہ سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر پر جب روانہ ہو رہی ہوں تو وضو کا اہتمام کر کے جائیں، باوضو رہ کے سفر کریں تاکہ سفر میں کچھ ہلکے پھلکے نوافل کا اہتمام۔ لوگ تو سوال پوچھتے ہیں قضاء عمری کا کہ ہم اپنی پچھلی گزشتہ زندگی کی قضا نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کے اندر بھی کتنے خوبصورت انداز اور کتنے خوبصورت طریقے سکھا دیے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سواری پر بیٹھ کر سنت رکعتیں اور نفل رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، انشاءاللہ آگے جا کے قصر نماز پر حدیث میں بھی اور قرآن میں بات ہوگی۔ قصر نماز میں سنت رکعتوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی سفر میں نماز قصر میں سنتیں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ چھوڑ سکتا ہے، ان کو آدھا کر کے پڑھنے کا تصور نہیں ہے، جیسے فرض کو قصر کر کے پڑھنے کا تصور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کی سنت رکعتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر دو سہولتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو سواری پر پڑھا جا سکتا ہے، بلا قبلے کے تعین کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت رکعتوں کو ادا کرے گا تو پھر آدھی نہیں کرے گا جیسے فرض کو کرنی ہے، ان کو پورا ادا کیا جائے گا۔ اچھا، اب جب کوئی شخص سواری پر ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے یا وہ سنت رکعتیں مکمل کر رہا ہے تو قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مختلف طریقے موجود ہیں رہنمائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر نماز کے دوران آپ کسی ایسی سواری پر ہوتے کہ جس پوری سواری کا رخ قبلے کی طرف کیا جا سکتا ہے تو آپ نماز کے آغاز میں تکبیر کہتے وقت آپ سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیتے، اور تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھنے کے بعد پھر اگر قبلہ متعین نہ بھی رہتا تو آپ پریشان نہ ہوتے، کیونکہ یہ آیت موجود ہے۔ دوسرا، آپ اگر کسی ایسی سواری پر ہوں جس پر سواری کا رخ چینج کرنا پاسبل ہی نہ ہو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم گاڑی میں ہیں، ہم کار میں ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم بس میں ہیں، تو ہم تو نہیں پوری کی پوری ڈائریکشن بس کی یا کار کی قبلے کی طرف کر سکتے۔ تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک شخص جو سواری میں ہے اور سواری کی ڈائریکشن چینج نہیں ہو سکتی تو وہ تکبیر کہتے وقت اپنے پورے جسم کی ڈائریکشن کو قبلے کی طرف کر لے، اور پھر تکبیر کہنے کے بعد اگر قبلہ متعین نہ رہے تو پھر کوئی تردد نہیں۔ تیسری آپشن، بہت دفعہ ہم کسی سواری میں بہت ٹائٹلی پیکڈ اپ کنڈیشن میں ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا پورا جسم بھی قبلے کی طرف نہیں کر سکتے۔ اگر پورا جسم بھی قبلے کی طرف نہیں گھمایا جا سکتا اس سواری میں تو پھر صرف چہرہ قبلے کی طرف گھما دیا جائے گا، صرف چہرہ قبلے کی طرف گھما دیا جائے گا، تکبیر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، اور پھر چہرہ واپس اپنی پوزیشن پر لا کے باقی کی نماز بغیر قبلے کے تعین کے ادا کی جا سکتی ہے۔
کیونکہ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے اس کا جواز بھی نکلتا ہے۔ اللہ اپنے سفر میں بھی، اپنے حضر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حال میں نمازیں قائم کرنے اور اپنی زبانوں پر اللہ کا نام اور اپنے دل میں اللہ کی یاد قائم کرنے والے بن جائیں۔ ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا۔ یہ کس کا قول تھا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، بن باپ کے معجزانہ ولادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے۔ کلمہ کن تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ رحم مریم علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا، قرآن میں ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ پھر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا کیونکہ اللہ نے روح پھونکی تھی رحم مادر میں۔ یہ دو تصورات تو قرآن میں بھی موجود ہیں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ، لیکن عیسائیوں نے اپنے نبی کی عقیدت اور محبت میں کیا کیا؟ پھر ان کو پہلے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اور پھر الہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا بنا لیا۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ تصور درست ہے، قرآن نے بھی تصدیق کی، لیکن عیسائیوں کا من گھڑت تصور ابن اللہ اور الہ، یہ شرک پر مبنی ان کے رویے تھے۔ اسی طرح یہود حضرت عزیر کو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، تو یہ دو غلط رویے تھے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جس بات کا فیصلہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی تھی نا ایسی باتیں۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تمہیں علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور دائی، بطور نبی، جب ان کی صفات بتائی جاتی ہیں قرآن میں تو ایک تو یہ دو صفات بہت زیادہ، اور پھر ان صفات کی ترتیب بھی ہمیشہ یہ بشیروں و نذیرا۔ بشیرن کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کی طرف سے بخشش کی، توبہ کی قبولیت کی، توبہ کے در کھلے ہونے کی، رب کی رحمتوں کی، رب کی رضا کی، جنت کی خوشخبری۔ اور نذیرہ کا مطلب ڈرانے والا نہیں، برے انجام سے متنبہ کرنے والا، برے انجام سے، جہنم کے انجام سے بر وقت متنبہ اور وارن کرنے والا۔ ترتیب دیکھیں، پہلے نذیرن ہے یا پہلے بشیرہ؟ ہاں، دعوت کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ جن کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، قرآن کے احکامات پہنچاتے ہیں، ان کو پہلے مایوس نہیں کرنا، ان کو پہلے خوف زدہ نہیں کرنا، ان کو پہلے اللہ کے عذاب، اللہ کے قہر، اللہ کی سزا سے نہیں، اللہ کی رحم، اللہ کی بخشش، اللہ کی جنت کا تعارف کروا کے امید دلانی ہے۔ تو لہٰذا دعوت میں پہلا طریقہ خوشخبریاں دیں۔ رب بڑا مہربان ہے، آؤ تو صحیح اس کی طرف، پلٹو تو صحیح اس کی طرف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سب کے سارے بخش دے گا۔ خوشخبریاں دینی ہے، راحتیں دینی ہے، رب کے رحمان ہونے کا تعارف کروانا، یہ دعوت کا پہلا اسلوب ہو۔
پھر جب لوگ جڑ جائیں گے، پھر جب لوگ رب کو پہچان جائیں گے، پھر جب رب اللہ کے خوف سے اللہ کے متقی بندے بن جائیں گے، تو پھر نذیرہ کا رول آئے گا کہ وارن کر دیا جائے گا، رب اس رب کو مانو گے نہیں تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ویسے بھی صرف خوشخبریاں ہی نہیں، ساتھ نذیرہ کا طریقہ جاری رہے۔ اللہ حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، خلوص اخلاص ایثار کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 120، یہودی اور عیسائی تم سے، کن سے؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ آج بھی تو یہودی اور عیسائی، اس دور سے لے کے آج تک یہودی، عیسائی، جیوز، کرسچنز اپنی سر توڑ کوششیں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کر دیں۔ پوری کوششیں کہ ہماری طرح کھائیں، ہماری طرح پئیں، ہماری طرح شادیاں بیاہ، ثقافت، معیشت، معاشرت کو بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو وارن کر رہا ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سر توڑ کوشش ہوگی اور وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ امریکہ کے پینٹاگون آفس والے ہوں یا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ انگلینڈ کی ہو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے تھالی کے چٹے بٹے نہیں بن جاؤ گے۔ تو پھر تم کیا کرنا؟ کل تم کہہ دیا کرو اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہم تمہارے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، ہم تمہاری گائیڈ لائنز کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری رہنمائیاں، تمہاری گائیڈنسز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ گائیڈنس کس کی ایکسیپٹیبل ہے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ان کو کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد، کون سا علم ہے؟ جو قرآن اور حدیث کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل سے جو تو علم کے خزانے ہم تک پہنچا رہا ہے، ہمیں فیضیاب کر رہا ہے، اللہ اس علم کو یاد رکھنے، اپنے عمل میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا عمل جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا عمل جسے تو قبول کر لے، ایسا عمل جس میں استقامت ہو۔ اللہ اپنے رنگ میں رنگ لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ ہمیں رشد اور ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بچا، اللہ ہمیں ایک لمحہ بھر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما، اللہ نفس لوامہ عطا فرما، اللہ نفس امارہ سے بچا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے کرم، اپنے فضل سے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، لوگوں تک پہنچانے اور اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اعلی کلمت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن، من، دھن، اوقات، اپنی محبوب چیزیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما۔ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو پیش کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے بدلے ہمیں اپنی زندگی میں نفاذ اسلام کی بہار دکھا۔ اللہ اس زمین پر تیرے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہونے والا ٹولہ بنا۔ اللہ اس تحریک سے جوڑ دے، اللہ متحرک بنا دے، اللہ زندگی میں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ فلسفہ سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.